بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، آج کی جو کہانی سنا رہا ہوں نا، یہ بھی سچی کہانی ہے اور حدیث کے اندر یہ کہانی آئی ہے. صحیح ہے. واقعہ، ایک شخص تھے سمامہ. کیا نام تھا؟ سمامہ. وہ ہمارے نبی کے دشمن تھے. دشمن اچھے ہوتے؟ دشمن تو گندے ہوتے ہیں نا، ہمارے نبی سے لڑتے تھے. دشمن تھے. ہاں صحیح ہے. صحیح. تو ایک دن ہمارے نبی کے صحابہ گئے اور انہوں نے ان کو پکڑا. اللہ تعالیٰ کو نہیں، ان کو سمامہ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں، ہمارے نبی کے صحابہ نے. ہمارے نبی کے صحابہ تھے نا، ان کے شاگرد، ان کے ساتھی. جی. وہ گھوڑوں پہ گئے، کٹک گھوڑوں پہ گئے. کون گئے؟ صحابہ جن کو پکڑنا تھا. ہاں، گھوڑے کے اوپر گئے، تلواریں لٹکی ہوئی تھیں. سمامہ جا رہے تھے. اوئے ہوئے، پکڑا سمامہ کو، رسیوں سے باندھا، پکڑ کے لے آئے. کہاں لے آئے؟ مدینہ منورہ میں لے آئے. اور مدینہ منورہ اچھا بھی ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. ہمارے نبی کا گھر، ہمارے نبی کا شہر. مدینہ منورہ کی مسجد تھی، میں نے آپ کو دکھائی تھی نا. چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، کچی مسجد ہوتی تھی، کچے گھر بھی ہوتے. اچھا، تو انہوں نے کیا کیا، صحابہ نے ان کو پکڑ کے لائے. ستون ہوتا ہے نا، ایک ستون، ایک پلر نہیں ہوتا، پلر مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا. ہماری مسجد میں پلر ہے نا، چھت تک جا رہا ہے، ایک کھمبا سا پر جو چھت پہ جو لگا ہوئے. ہاں، سیڑھیوں کے ایسے نہیں ایسے. تو نا انہوں نے ان کو وہاں پکڑ کے لائے سمامہ کو، اور رسیوں سے ستون کے ساتھ باندھ دیا. صحیح ہے. ستون کیا ہوتے ہیں؟ ستون ہوتا ہے نا مسجد میں نہیں آپ نے دیکھا، مسجد میں آپ گئی ہیں تو مسجد میں درمیان میں جو گنبد ہے اوپر، تو اس کے نیچے ایک بڑے بڑے ستون لگے ہوئے نا، وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے باندھ دیا. پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر میں ہمارے نبی آئے، سمامہ کے پاس آئے اور کہا، ما عندک یا سمامہ. اور بھائی سمامہ، کیا حال ہے، کیا خیر خبر ہے؟ تو وہ بڑے سردار تھے. وہ سمامہ بولے، ان تقتل ذا دم وان تحسن وان تنعم. اور اگر آپ مجھے مار دیں گے تو میرا بدلہ لینے والے لوگ موجود ہیں، وہ پھر آپ سے بدلہ لیں گے. اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے، مجھ پر احسان کریں گے، مجھے چھوڑ دیں گے، تو آپ ہیں ہی اتنے اچھے، آپ تو لوگوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. ہمارے نبی خاموشی سے چلے گئے، کچھ بولا نہیں، جواب نہیں دیا. وہ پورا دن ایسے ہی بندھے رہے پلر کے ساتھ. اگلے دن پھر ہمارے نبی آئے، ما عندک یا سمامہ. اور بھائی سمامہ، کیا خیر خبر ہے، کیا ارادہ ہے؟ پھر کیا ارادہ ہے؟ ہمارے نبی چاہ رہے تھے یہ مسلمان ہو جائیں. کیوں؟ مسلمان تو اچھے ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھ لیں تاکہ جنت میں چلے جائیں. جو مسلمان نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. مسلمان تو بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ. صحیح. دوسرے دن بھی انہوں نے وہی کہا کہ اگر آپ قتل کر دیں گے تو مار دیں گے، مطلب ہاں مجھے مار دیں گے تلوار سے. تو پھر ہمارے نبی کے پاس بہت بڑی تلوار تھی ہمارے نبی کے، لیکن تو پھر دوسرے دن بھی ہمارے نبی نے ان کو چھوڑ دیا، چلے گئے آگے، کچھ کہا نہیں. تیسرے دن پھر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر پوچھا، ہاں بھائی کیا ارادے ہیں سمامہ؟ انہوں نے وہی جواب دیا. کس نے؟ سمامہ نے. تو ہمارے نبی اتنے اچھے، گندے تھے. ہاں نا، کافر تھے نا ابھی تو. اچھا. یعنی وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے تھے. اور تو انہوں نے کیا کیا، ہمارے نبی نے کہا، اطلقوا سمامہ او کما قال، بھائی چھوڑ دو، بھائی سمامہ کو چھوڑ دو. صحابہ نے جیسی ہمارے نبی کا حکم سنا، سب صحابی آئے، جلدی جلدی رسی کھولی، جاؤ بھائی جاؤ.
معاف کر دیا. معاف کر دیا. ہمارے نبی تو دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے, بہت نرم دل تھے. پھر کیا ہوا؟ سمامہ جلدی سے نکلے, قریب میں ایک باغ تھا, وہاں گئے, وہاں پہ ایک جگہ تھی, اپنے کپڑے بدلے, وہاں نہائے. مسلمان ہونے سے پہلے نہاتے ہیں. نہائے دھوئے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, پھر سیدھے بھاگے بھاگے مسجد میں آ گئے, مسجد نبی میں. اور ہمارے نبی بیٹھے ہوئے تھے. آتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ایک ہیں, اکیلے ہیں, صحیح ہے, اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی میں مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہوتے ہیں نا, یہ کلمہ پڑھتے ہیں, ہوئے ہوئے فوراً جو ہے وہ کیا ہو گئے, اور پھر مسلمان ہو گئے. یعنی اتنے بہادر تھے وہ کہہ رہے تھے مجھ سے زبردستی کوئی کلمہ نہیں پڑھوا سکتا. ہمارے نبی نے زبردستی تو نہیں کی نا ان کے اوپر, وہ ہمارے نبی کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے بس وہ. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ہمارے نبی سے پتہ ہے کیا کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں مسلمان نہیں تھا, میں کافر تھا, مجھے آپ سے اتنی نفرت تھی, دنیا کا کوئی شہر مجھے اتنا برا نہیں لگتا تھا جتنا آپ کا شہر مجھے برا لگتا تھا. صحیح ہے, یہ انہوں نے کہا. لیکن اب جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مجھے جتنا شہر آپ کا اچھا لگتا ہے اس سے زیادہ کسی کا شہر مجھے اچھا نہیں لگتا. اور جب تک میں کلمہ نہیں پڑھا تھا میں نے, تو مجھے آپ سے نفرت تھی, آپ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے. آج مجھے آپ سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں. صحیح ہے, آپ کا چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے برا نہیں لگتا تھا, ہوتا ہے نا, اور آج آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ اچھا نہیں لگتا. یعنی آج مجھے آپ اچھے لگتے ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ کیا ہو گئے, مسلمان ہو گئے ہیں. ہمارے نبی بھی خوش ہو گئے, صحابہ بھی خوش ہو گئے, سمامہ بھی خوش ہو گئے, سارے خوش ہو گئے کہ بھائی واہ, سمامہ نے تو کلمہ پڑھ لیا. کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ پاک اس کو جنت دیتے ہیں. صحیح ہے. پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ, میں عمرے کے لیے جا رہا تھا, آپ کے صحابہ آئے, مجھے پکڑ کے لے آئے, مجھے پکڑ کے, وہ تو جا رہے تھے نا, ان کو پکڑ کے لے آئے تھے نا, مدینہ منورہ لے آئے تھے نا پکڑ کے. ابھی تو میں نے کہا سمامہ جا رہے تھے, صحابہ گئے, ان کو پکڑ کے لے آئے, ہے نا. کیا کرنا مدینے, بس پکڑ, دشمن تھے نا پہلے یہ, تو اب یہ نا ہاں ہمارے نبی سے کہنے لگے, ہاں ہمارے نبی سے کہنے لگے کہ اب میں پھر کیا کروں, عمرے کے لیے چلا جاؤں. ہمارے نبی نے کہا جاؤ, چلے جاؤ, عمرہ کرتے ہیں نا مکہ مکرمہ میں جا کے, ہاں چلے جاؤ. اب یہ عمرے کے لیے پہنچ گئے مکہ. تو مکہ میں جو دوسرے کافر تھے نا, وہ کہنے لگے سمامہ تو مسلمان ہو گئے, گندا بن گیا, گندا. سمامہ کو کہا, انہوں نے, سمامہ تو ڈرتے ہی نہیں تھے کسی سے. سمامہ نے کہا دیکھو مجھے کچھ نہیں کہنا, اگر تم نے مجھے کچھ کہا نا تو میں یمامہ میں رہتا ہوں. یمامہ ایک جگہ کا نام ہے. صحیح ہے. اور یمامہ سے گندم, آٹا, اور یہ گیہوں, گندم ہوتا ہے نا جس کی روٹی پکتی ہے, آٹا, وہ یمامہ سے آتا تھا مکہ. پھر یمامہ میں سے ایک دانہ بھی نہیں آنے دوں گا, پھر میں بھوکے مر جاؤ گے تم مکہ والے, بائیکاٹ کر دوں گا تم لوگوں کا. صحیح ہے. بائیکاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہاں سے کچھ بھی نہیں آنے دوں گا, تم لوگ آؤ گے خریدنے, تم کو پھر بیچوں گا بھی نہیں. وہ ڈر گئے کافر. صحیح ہے. انہوں نے کہا او اگر یہ تو یمامہ کا سردار ہے, بڑا آدمی ہے یہ سمامہ, اگر اس نے جا کے وہ کر دیا تو یہ تو پھر ہمارا مسئلہ ہو جائے گا, پھر ہم کھانا کیسے کھائیں گے. ڈر گئے سارے مکہ والے. صحیح ہے. سیدھے ہو گئے, وہ انسان بن گئے سارے.
مسلمان بنے. نہیں مسلمان نہیں بنے, ڈر گئے نا سارے. حضرت ثمامہ کافر تھے, وہ کافر تھے لیکن ڈر گئے وہ. صحیح ہے. ثمامہ نے ایسی تڑی دی نا ان کو, حضرت ثمامہ نے کی مذاق نہیں کیا, سیریس کہا مجھے اگر تم لوگوں نے مارا نا تو میں تمہارا جو ہے نا وہاں سے کھانا بند کر دوں گا سارا. وہ ڈر گئے سارے. سمجھ گئے. تو دیکھو اس قصے سے کیا پتہ چلا. ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی ہو نا, کوئی کتنی غلطی کرے اس کو معاف کر دینا چاہیے. ثمامہ پہلے کتنی دشمن تھے ہمارے نبی کے اور لڑتے تھے, لیکن ہمارے نبی نے ان کو کچھ کہا بس معاف کر دیا ان کو. صحیح ہے. ایک بات یہ پتہ چلی. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, ہمیں بھی غلطیاں معاف کر دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا نہیں چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس نے مجھے یوں کہہ دیا, اس نے میری چیز لے لی, میں اس سے بات نہیں کروں گی, میں اس سے یوں نہیں کروں گا. نہیں سمجھے. ہمارے نبی بہت زیادہ معاف جو لوگوں کو معاف کرتا ہے نا, اللہ بھی اس کو معاف کرتے ہیں. سمجھ. ہماری بھی تو غلطیاں ہیں نا. ہم کبھی نماز میں تاخیر کر دیتے ہیں, کبھی ہم جو ہے غیبت کر لیتے ہیں, گندی بات زبان سے نکال دیتے ہیں. غیبت کیا ہوتی ہے؟ گندی بات زبان سے نکال دیتے ہیں. اگر اللہ پاک ہمیں معاف نہیں کریں تو پھر تو ہمارا کیا حشر ہوگا. تو ہم جتنا زیادہ دنیا میں جتنا زیادہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو قیامت میں کیا کر دیں گے, معاف کریں گے. اللہ پاک کہیں گے بھائی یہ بندہ تو بہت زیادہ معاف کرتا تھا, چلو اس کی غلطیاں بھی معاف. اور جو دنیا میں بہت زیادہ لوگوں سے پکڑ کرتا ہے, میں تمہیں معاف نہیں کروں گا, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اللہ میاں کہیں گے آؤ تم میرے پاس آؤ گے نا, میں بھی تمہارے ساتھ ایسی کروں گا. مطلب یعنی پھر اللہ پاک بھی تو کہیں گے اپنی غلطی, اس کی غلطیوں پہ اس کی سزا دیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوسروں کی غلطیاں ہوتی ہیں نا, کسی نے آپ کو دھکا دے دیا, کسی نے برا بلا کہہ دیا, کسی نے گالی دے دی, کسی نے آپ کی جھوٹی شکایت لگا دی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس سے لڑنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنی, معاف کر دینا چاہیے اس کو. معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کو کہیں گے اچھا بھائی ٹھیک ہے, میں نے اللہ کے لیے تم کو معاف کیا, میں آپ سے بدلہ نہیں لوں گی. میں کیا نہیں کروں گی؟ بدلہ نہیں لوں گی. اب یہ چیز اللہ کو اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے, آپ ایسا کریں گی نا اللہ پاک تو آپ سے محبت کریں گے. او ہو مغفرہ تو بہت اچھی ہے, یہ تو سب میرے بندوں کو معاف کر دیتی ہے. اب اگر بالفرض آپ کی کوئی غلطیاں ہوں گی, آپ اللہ پاک کے پاس گئیں ہیں, تو اللہ پاک بھی کیا کریں گے؟ آپ کو معاف کر دیں گے. کیوں معاف کر دیں گے؟ کہ دنیا میں آپ بھی کیا کرتی تھیں؟ معاف کرتی تھی. تو دیکھو معاف کرنے سے معافی ملے گی. ہم یہاں معاف کریں گے دنیا میں تو آخرت میں ہمیں کیا مل جائے گی؟ معافی مل جائے گی. صحیح ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی بات. ماشاء اللہ. تو آج سے آپ نے کیا نیت کی اس کہانی سے؟ آپ نے کہ میں بھی کیا کروں گی؟